دیا گیا، جس میں جو مضمون میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کلیسیا کا ستایا جانا۔ کیا مضمون ہے؟ کلیسیا کا ستایا جانا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا میں تھے تو اس کو بھی لوگوں نے ستایا، کیونکہ کلیسیا جو ہے یہ خداوند کا بدن ہے اور اسے بھی ستایا جا رہا ہے۔ اور جب سے خداوند یسوع المسیح آسمان پر اٹھائے گئے اس سے فوراً بعد یہ کام شروع ہو گیا، کلیسیا کو ستایا گیا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا تھا کہ سب کو میرے نام کے باعث ان سے عداوت رکھے، اور یہ عداوت اس وقت ہی شروع ہو گئی جب خداوند یسوع المسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کلیسیا کو ستایا گیا۔ جڑا والے کی کلیسیا کو اگر ستایا گیا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی بات ہے۔ کیوں ستایا گیا؟ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ستایا جائے گا، اور یہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی تک جاری رہے گا، ستایا جانا ہے۔ یہاں جو جس کلیسیا کا ذکر ہے، جس کو ستایا گیا ہے، وہ ہے یروشلم کی کلیسیا۔ یہ پہلی کلیسیا ہے جو یروشلم میں قائم ہوئی، اور اسی کلیسیا کو ستایا گیا۔ آج اس بات کو دیکھتی ہیں کہ کلیسیا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ بے شک مختلف ڈینامینیشن یا مختلف کلیسیا ہیں، لیکن یہ سب کلیسیا خدا کا بدن۔ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت۔ بے شک ہم کلیسیا میں کسی کو کم گنتے ہیں، کسی کو زیادہ گنتے ہیں، کسی کو بہت بلند سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کلیسیا سب خداوند یسوع مسیح کا بدن۔ اور اس کلیسیا کے بارے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ستائی جائے گی اور آخر تک یسوع مسیح کی آمد ثانی تک ستائی جائے گی۔ اسی دن یہاں کسی بات کا ذکر ہوتا ہے، اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا۔ اسی دن کوئی بات جاری ہو رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر ہم 7ویں باب کو پڑھیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ اسطیفنس جو خداوند یسوع المسیح کا پہلا شہید ہے، اس کو عدالت میں لایا گیا، اس کو سنسار کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ یہ مکمل بات ہے۔ اور اسی دن یہ جب اسطیفنس کو شہید کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، اسی دن کلیسیا جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا۔ جب کسی جگہ پر کوئی ظلم برپا ہوتا ہے تو ساری کلیسیا پر ظلم ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں ہو یا کسی صوبے میں یا ضلع میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو تو کلیسیا کو ستایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کلیسیا یروشلم کی ہے اس کو ستایا گیا، ان پر ظلم برپا ہوا۔ میرے جیسا بہت ہی دکھ کی بات، بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ لوگوں کو ستایا گیا۔ کیوں ستایا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں ان کو ستایا گیا؟ یاد رکھیں کہ اسطیفنس کو شہید کیا گیا، اور اس سے بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے
کہ جس یسوع کو تم نے قتل کیا ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے، اور یہ ستائے جانے کی وجہ تھی، یہ اس کے اندر گواہی تھی، اور اس گواہی سے وہ باز نہیں رہتا بلکہ گواہی دیتے دیتے قربان ہو جاتا ہے۔ اور یہ گواہی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی جو ہے، یہ ہم سبھی مسیحیوں کے لبوں میں اندر ہونی چاہیے۔ ہم اس گواہی کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس گواہی میں لوگوں نے، یعنی کہ خداوند کی کلیسیا نے، خداوند کی کلیسیا کے معماروں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی موت سے نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے۔ اسی طرح اگر ہم مسیح یسوع کی کلیسیا ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم ستائے جائیں گے، دکھ اٹھائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ سب قومیں میرے نام کے باعث تم سے عداوت رکھیں گے، یعنی ستائے جائیں گے، لوگ ہمیں ستائیں گے۔ تو اگر ہمیں لوگ ستائیں گے تو میرے جیسے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میرے نام سے تم ستائے جاؤ گے، جس روز تم ستائے جاؤ گے اس دن خوشی منانا، شادمان ہونا، نہایت خوش ہونا، کیونکہ تم مبارک ہو۔ مسیح یسوع کی خاطر اگر ہم ستائے جاتے ہیں تو ہم مبارک لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم موت سے ڈر جاتے ہیں، موت سے گھبرا جاتے ہیں، ہمارے چگرد کوئی قتل کرنے والا آ جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، تو یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، تو میرے جیسا ہم وہ رتبہ نہیں پائیں گے جو ایک شہید کا رتبہ ہے، جو ایک گواہی دینے والے کا رتبہ ہے، وہ رتبہ نہیں پا سکتا۔ ستائے تو جانا ہے، دکھ ہم نے اٹھانے ہیں، اور اس ستائے جانے میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ جس طرح خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ جو ایمان ہمارے اندر ہے اس پہ ہم نے مضبوط رہنا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے، اور یہ نہیں کہ صرف شاگردوں نے ہی منادی کی، بے شمار خادموں نے منادی کی اور اپنی جانوں کا کفارہ دے دیا، قربان ہو گئے۔ ہماری گواہی اس وقت ہی مضبوط ہوتی ہے جب ہم اس کی گواہی دیتے دیتے قربان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری گواہی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا پر بہت ظلم ڈھایا گیا، جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ جڑوالا کی کلیسیا میں مار پیٹ تو نہیں ہوئی، جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان لوگوں کا ہوا، گھروں کو جلایا گیا، چرچوں کو جلایا گیا، سب سے بڑھ کر بائبل مقدس کو جلایا گیا، مقدس صحیفوں کو جلایا گیا۔ تو میرے چیزوں، یہ ستائے جانے کا ہی طریقہ ہے، ستایا گیا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ستائے جاتے ہیں ان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے والے بنے ہیں، وہ فخر کریں اور خوشی منائیں۔ میرے چیزوں، اگر ایسے واقعات، ستائے جانے کے واقعات ہمارے اوپر آ جاتی ہیں تو گھبرانا نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم اس لائق ٹھہرے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام کی خاطر ستائے گئے ہیں، ہم مبارک لوگ۔ اور مبارک بننے کے لیے
ہم نے اپنے لبوں پر خدا یسوع مسیح کی گواہی رکھنی ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور خدا ان کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف اطراف میں پراگندہ ہو گئے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک شہر میں اگر تمہیں ستایا جائے تو دوسرے میں بھاگ جاؤ، اور ابھی تم اسرائیل کے سبھی شہروں میں نہ پہنچ چکو گے تو ابن آدم آ جائے گا۔ میرے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یروشلم میں ستایا گیا اور وہ یہودیہ اور سامریہ میں چلے گئے، یعنی وہاں بات۔ میرے یسوع مسیح نے جب یہ کہہ دیا کہ تم ایک شہر میں ستائے جاؤ گے دوسرے میں چلے جاؤ گے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا نے ایسا ہی کیا۔ یروشلم کو چھوڑ کر وہ سامریہ اور یہودیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے۔ اصل بات خوشخبری کی، یہ نہیں کہ وہ وہاں سے جان بچا کر بھاگے، لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہے اور آگے چل کر وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ اور خوشخبری یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، خداوند یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گیا ہے اور وہ دوبارہ آنے والا ہے، یہ خوشخبری۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا میں ایمان کی مضبوطی ہے، اور جس بات سے ان کو ستایا گیا وہ رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہودیہ اور سامریہ میں جا کر وہاں منادی کرتے ہیں۔ اگر ایک شہر میں ستایا جائے دوسرے میں بھاگ گئے، وہاں یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کر اپنی جانیں بچا لیں، گواہی دیں، خوشخبری پہنچائیں۔ یعنی کہ ہمارا کلیسیا کا یہ اول مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانی ہے۔ بے شک ہم ستائے کیوں نہ جائیں، بے شک ہمیں دکھ کیوں نہ سہنا پڑے، بے شک ہمیں قتل کیوں نہ ہونا پڑے، ہم نے خوشخبری اپنے لبوں پر رکھنی ہے، یسوع کی گواہی ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے گواہ ٹھہریں۔ اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے سوا باقی لوگ پراگندہ ہو گئے، یعنی کہ رسول جو ہے وہ یروشلم میں رہے، یہ نہیں کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے، رسول وہاں موجود رہتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کی جماعت ستیفنس کو دفن کرنے کے لیے بھی جاتی تھی، یعنی کہ وہاں رسول موجود ہیں، وہ اس کام کو بھی کر رہے ہیں کہ ایک شہید کو وہ دفن کرتے ہیں، یعنی کہ دفناتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو کام ہمارا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ کام ہے کہ ہم نے کسی کو دفن کرنا ہے تو ہم اس کام کو کریں۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبر پر جانا مشکل سمجھتے ہیں، کام تو بے شک مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے یعنی کہ وہاں رہے اور رسول بھی وہاں رہے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ منادی کرنا، کچھ لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ شہید کو دفن کریں، اور رسول بھی وہاں موجود ہیں، وہ ڈرے نہیں، وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ وہ گواہی وہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ گواہی دیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جا کے دوسری جگہ پر جاتی ہے، سامریہ یہودیہ میں جاتی ہے، وہ بھی وہاں جا کر منادی کرتی ہے۔ میرے جیسے یہ کام یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد شروع ہوا، منادی کا کام، خوشخبری کا کام۔
اور یہ کام جو ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی تک چلتا رہے گا. منادی کا کام چلتا رہے گا اور اس میں ستایا بھی جائے گا, اس میں روکا بھی جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ یسوع مسیح کا انکار کر تو تیری جان بچ جائے گی. میں نے پاسٹر کی جو جڑا والے کا واقعہ ہے, ان دنوں میں اس ہفتے میں یہ واقعہ ہوا ہے, اگر کسی نے نیٹ دیکھا ہے تو جانتا ہے. اس کو یہ کہا گیا کہ تو یسوع کا نام لینے سے انکار کر ورنہ گولی مار. اس نے کہا میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے, میں اس کا انکار نہیں کر. اسے گولی مار دی گئی, گولی اس کے بازو پر لگی ہے, وہ اس کی جان جو ہے وہ محفوظ ہے. میرے چیزوں اسی طرح ہم نے ایمان میں محفوظ رہنا ہے, اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. یسوع کا انکار نہیں کرنا. جانیں قربان ہوتی ہیں تو ہوتی رہے. اگر ہماری جانیں قربان ہوتی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم آسمان کے باشندے ہیں, ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں. اگر ہم یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں, ستائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستانے والا, کلیسیا کو ستانے والا, یروشلم کی کلیسیا کو ستانے والا جو اسٹیفنس کے قتل پر راضی تھا, وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور اپنے دل میں بڑی خواہش لے کر گیا کہ آج میں دمشقی مسیحوں کو قتل کروں گا. میرے چیزوں, جب وہ جا ہی رہا تھا اپنے اندر بے شمار خواہشات رکھتے ہوئے کہ آج میں نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, تو خداوند یسوع مسیح اس پر سہارا ہوتے. خداوند یسوع مسیح اس ستانے والے کو یہ کہتے ہیں کہ اے سول, اے سول, تو مجھے کیوں ستاتا ہے. میرے جیسو آج ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان ستانے والوں کو یہ کہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا. ان کے اگر خدا سول ستانے والے کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی مخاطب ہو سکتا ہے جو مسیحوں کو, خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو, خداوند یسوع مسیح کے بدن کو ستا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح ان سے بھی مخاطب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان ستانے والوں میں سے کوئی ایسا شخص, ایسا نمائندہ چلا جائے جو یسوع مسیح کی منادی کرے, خوشخبری دینے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ساؤل جو ہے وہ ستانے والا, مسیحوں کو تنگ کرنے والا, عورتوں اور مردوں کو گھسیٹنے والا اور قید خانے میں ڈالنے والا, خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے. اور یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح کو اس نے دیکھا تو وہ گر پڑا, اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہا. ستانے والا یسوع مسیح کے قدموں پر گر پڑا. میرے جیسا یہ خدا کی قدرت کہ جو اپنے آپ کو بڑے متکبر سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیسیا کو ستاتے ہیں, مسیحوں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو وہی ساؤل یسوع مسیح کے قدموں میں گر جاتا ہے. اور وہی ساؤل جب اس کی آنکھوں میں گھمنڈ کے چھلکے تھے گر پڑتے ہیں, تو وہی ساؤل نہیں رہتا بلکہ پالوس بن جاتا. وہی یسوع مسیح کی خاطر پھر دکھ اٹھانے والا بن جاتا ہے. میرے جیسا ہو سکتا ہے کہ آج اگر کلیسیا کو ستایا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی خدا کی خاص مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کھڑا کر سکتا ہے, کسی کو بھی اپنے سامنے جھکا سکتا ہے, کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. میرے جیسا میں اس بات کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کام جو ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی تک جاری رہے گا. دکھ اٹھانا, سہنا, برداشت کرنا, یہ ہمارے مسیحوں کے اندر بہت بڑا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم نے یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے ہیں, ستائے جائیں گے,
अगर हमारी जाने जाती हैं तो जाती रहे, हम खुदावंद यीशु मसीह के वफादार रहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे चीजों में ये भी बात आपके सामने वाज़ेह करने वाला हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी, उससे पेशतर भी दुख होंगे और यीशु मसीह के आने पर भी दुख ही दुख होंगे। और सबसे बढ़कर जो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि सूरज तरीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी देना बंद हो जाएगा और आसमान से सितारे जो हैं वो गिर जाएंगे और आसमानी गुफ्तें जो हैं वो हिलाई जाएंगी और जमीन पर बड़ा मातम होगा। खुदावंद यीशु मसीह जब आने वाले होंगे ये हालात होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आसमान से फरिश्ते आएंगे और वो फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद के बरगज़ीदों को उठा लेंगे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी तक जिंदा रहते हैं तो हम बरगज़ीदा हैं, हम उसके साथ वफादार हैं, ईमान में मजबूत हैं। तो बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि फरिश्ते आसमान से नाज़िल होंगे और बरगज़ीदों को चारों तरफ से उठा देंगे। अब देखना ये है कि हमारे अंदर बरगज़ीदगी है या नहीं है, हमारे अंदर वफादारी है या नहीं है। क्या हम दुखों को बर्दाश्त कर सकते हैं? यीशु मसीह की खातिर हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? मेरे साहब, हमने अपने आप को परखना है, देखना है और अपने आप को मजबूत करना है। सताए जाने के बायस हम मुबारक लोग होंगे। अगर हम सताए जाते हैं तो याद रखें कि हमारी अगर जानें कुर्बान होती हैं तो हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। अगर हम सताए नहीं जाते, दुख नहीं उठाते, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी खुदी का इनकार कर अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। अगर हम उसकी खातिर दुख नहीं उठाते तो हम बेवफा हैं, हमारे अंदर वफादारी नहीं है। हमने अपने अंदर वफादारी पैदा करनी है। अगर अभी तक हमारी जिंदगियां खुदा से दूर हैं, अगर हम अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं हैं, तो अभी मौका है कि हम उसके साथ वस्त हो जाएं और उसके बदन बन जाए, उसकी कलीसिया बन जाए और उसके दुख उठाने वाले बन जाए, ताकि हम आसमानी नुमाइंदे बन जाए। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आइए हम